السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، آج کون سا باب پڑھنا؟ باب العلم والعزت باللیل۔ باب العلم والعزت باللیل، رات کو تعلیم دینا اور واعظ کرنا۔ اب باب میں جو لفظ آیا ہے علم ہے، اس میں سبق پڑھنا، پڑھانا، یاد کرنا، تکرار کرنا، مطالعہ اور تقریر سب داخل ہے۔ اور عزت کے معنی نصیحت کے بھی آتے ہیں۔ مقصود ترجمۃ الباب یعنی کہ ایک حدیث پاک ہے اور عشاء کے بعد نوم سے قبل یہ باتیں وغیرہ نہ کی جائیں۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیم و تعلم اور وعظ و نصیحت کا استثناء فرما رہے ہیں کہ اس کی ممنوعات نہیں ہے۔ حدثنا صدقۃ اخبرنا ابن عیینہ الآخر۔ رات کو تعلیم دینا، واعظ کرنا، صدقہ نے ہم سے بیان کیا۔ انہیں ابن عیینہ نے معمر کے واسطے سے خبر دی کہ وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، زہری ہند سے، وہ ام سلمہ سے دوسری سند میں، عمر اور یحییٰ بن سعید زہری سے، وہ الآخر کرتی ہوں۔ میں ذرا آگے چلتی ہوں۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا اوڑھنے والی ہیں وہ آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ام المؤمنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم قریشہ محزومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا فضل و کمال و فراست و دانائی مسلم تھی۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حدیث ذبح کرنے اور حلق کرا لینے کا 3 مرتبہ حکم دیا، لیکن کسی نے نہ حدیث ذبح کی اور نہ حلق کرایا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس صلح سے بہت ہی افسردہ ہے، آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں، آپ اپنی حدیث ذبح کر لیں اور حلق کرا لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے پر عمل فرمایا، بس آپ کا ذبح کرنا تھا۔ صحابہ نے فوراً اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا اور حلق کرا لیا۔ بہرحال یہ عقدہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے بآسانی حل ہو گیا، اور حضرت ام سلمہ سے تقریباً 378 حدیثیں مروی ہیں۔ حدیث کو دیکھتے ہیں۔ ما انزل اللیلہ، آج رات کیا کیا فتنے اتارے گئے ہیں، کیا کیا رحمت کے خزانے کھولے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خواب میں دیکھا یا آپ کو بطور کشف معلوم ہوا، آپ کے بعد بہت سے فتنے واقع ہونے والے ہیں اور آپ کی امت کو خزائن حاصل ہوں گے۔ پھر آپ کی اس پیشین گوئی کے مطابق آپ کے بعد امت میں کتنے فتنے پیدا ہوئے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں کو کتنے خزانے حاصل ہوئے، انہوں نے کتنے ہی ممالک فتح کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا یقظوا صواحب الحجر، یعنی ان کے کمرہ والیوں کو جگا دو، کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا ہے تاکہ وہ فتنوں سے بچنے کی دعا کریں۔ حدیث میں ہے فرب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ، قاسیہ کا معنی ہے کپڑا پہننے والی، بعض مرتبہ ثوب بول کر عمر اور تہلک مراد دیا، اور بعض کے نزدیک یہاں بھی یہی مراد ہے۔ اب اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ بہت سی وہ عورتیں جو دنیا میں عمل کرنے میں خوب یعنی آگے ہوتی ہیں، وہ آخرت میں اعمال سے ننگی ہوں گی، کیونکہ وہ اپنی عادت کے مطابق چغل خوری، غیبت، گالم گلوچ اور جہالت کے بہت سارے کام کرتی ہیں، گالی بھی دیتی ہیں۔ اچھا، اور یہاں جو ہے نا ثوب کے حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سی عورتیں دنیا میں جو لباس پہنتی ہیں وہ شرعاً معتبر نہیں ہوتا، تو مثلاً کر لینا اتنا بھاری یا تنگ لباس ہوتا ہے کہ جسم کے حد و خال نظر آتے ہیں، اور ایسی عورتوں کو ننگی ہونے کی سزا آخرت میں ملے گی۔ اب اس حدیث کو ترجمۃ الباب سے اس طرح مناسبت ہے کہ انزل اللیلہ الآخر کرتے ہوئے علم میں داخل ہے، اور ایقظوا صواحب الحجر یعنی العزتی میں داخل ہے، اور باب کے دونوں اجزاء سے مناسبت ثابت ہو گئی ہے۔ باب السمری بالعلمی یعنی رات کو علمی گفتگو اور علمی مباحثہ کرنا۔ سمرا یسمو سمرن، رات کو قصہ گوئی کرنا۔
اصل میں جو آتا ہے نا کہ سمارا چاند کے رنگ کو کہتے ہیں، کیونکہ عرب لوگ چاندنی راتوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے اور قصہ گوئی بھی کرتے تھے۔ یہ باب سابق باب بظاہر ایک معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ سمر فی العلم بھی العصا فی اللیل میں داخل ہے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ باب سابق سے عزت باللیلی اور بعد الاستیقاظ میں من النوم کو ثابت کیا گیا، اور اس باب سے عزت قبل النوم کو ثابت کیا گیا، اور اشارہ فرما دیا کہ سمر بالعلم نہیں ہے میں داخل نہیں ہے۔ نہیں دونوں نہیں آتی، نہیں جیسے کہتی ہے نا نہیں میں داخل نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ایسا بولا۔ حدثنا سعید بن عفیل، سعید بن عفیل نے ہم سے بیان کیا کہ آگے چلتی ہوں، عبداللہ بن عمر نے فرمایا آخر عمر میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ نہیں رہے گا۔ اب اس رات کے 100 سال بعد ان لوگوں میں سے جو اس وقت روز زمین پر موجود ہیں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم واضح ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں آج سے 100 سال پورے ہونے کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب حدیث کی تشریح اس طرح کرتی ہوں کہ ابن بطوح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد مبارک سے آپ تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آئندہ 100 سال کے اندر اندر سب ختم ہو جائیں گے، تمہاری عمریں میں گزشتہ کی طرح طویل نہیں ہے، لہٰذا اپنی ان قصیر عمروں کا کام میں لاؤ اور عبادت میں یعنی خوب دل لگا کے کرو، یعنی محنت کرو۔ اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو روز زمین پر جتنے لوگ تھے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ 100 سال سے زیادہ نہیں رہیں گے، خواہ اس سے پہلے عمر اس کی کم ہو یا زیادہ ہو۔ حیات خضر علیہ السلام میں نے ڈیٹیل سے پہلے بھی ریکارڈنگ کروائی تھی مسلم شریف میں، بہرحال یہاں بھی میں مختصر بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ ارشاد گرامی سے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا بھی انکار ہو رہا ہے، حالانکہ صوفیاء کرام اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے نا، ممکن ہے کہ مذکورہ ارشاد گرامی وقت حضرت خضر علیہ السلام زمین پر نہ ہوں بلکہ سمندر میں ہو۔ دوسرا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی امت کے بارے میں تھا نا، حضرت خضر علیہ السلام سابقہ امتوں میں سے تھے اور پھر وہ نظروں سے غائب رہتے ہیں، اس لیے کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت آسمان پر تھے، لہٰذا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مستثنا تھے۔ اب اس طرح فرشتے اور جن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مستثنا ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انسانوں کے لیے تھا۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ الاخر، ہم آدم نے بیان کیا اور ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں ہی ان کے پاس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر میں تشریف لائے اور 4 رکعت پڑھ کر سو گئے۔ پھر اٹھے، فرمایا کہ وہ لڑکا سویا ہوا ہے، یہ اس جیسا لفظ فرمایا، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا اور آپ نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا، تب آپ نے 5 رکعت پڑھیں، پھر 2 پڑھیں، پھر سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خرانٹے کی آواز سنی، پھر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ اب حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت اس طرح ہے کہ اس باب کی پہلی حدیث جس کی مناسبت ہے باب السمر فی العلم سے واضح ہے، کہ البتہ دوسری حدیث کی مناسبت واضح نہیں ہے۔ ابن المغیر کہتے ہیں کہ نام العلیم کے جملہ سے ترجمہ ثابت ہو رہا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل فصلی 4 رکعات سے ترجمہ ثابت بھی ہو رہا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جس طرح سمر فی العلم ہے میں داخل ہے نا، ایسے افعال بھی سمر فی العلم میں داخل ہیں۔ بعض نے کہا یہی حدیث بخاری شریف جلد نمبر 2 میں موجود ہے، وہاں یہ عبارت بھی ہے فتحدث مع آلہ الساعہ، تو اس جملے سے واضح طور پر ترجمہ سے مناسبت ہو گئی ہے۔ باب حفظ العلم، مقصد ترجمۃ الباب۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اسباب حفظ علم کو بیان کرنا ہے، اور احادیث کے ذریعے بتا دیا کہ حفظ علم اس وقت حاصل ہوگا جب اپنے آپ کو علم کے واسطے مکمل طور پر فارغ کر لیں۔ حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ الاحر، عبد العزیز بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا، ان سے مالک ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا، انہوں نے
और ऐसे उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से नकल किया, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बहुत हदीसें बयान करते हैं। मैं कहता हूँ अगर कुरान में 2 आयतें ना होती, मैं कोई हदीस ना बयान करता, फिर ये आयत पढ़ी जिसका मतलब यह है कि जो लोग अल्लाह की नाज़िल करदा दलील और हदायतों को छुपाते हैं आखिर आयत तक रहीम तक। हालांकि वाक़या यह है कि हमारे मुहाजिर भाई तो बाज़ार की ख़रीदो फरोख्त में लगे रहते हैं और अंसार भाई अपनी जायदादों में मशहूर रहते हैं, और अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जी भर कर रहता है, इन मजलिसों में हाज़िर रहता है जिन मजलिसों में दूसरे हाज़िर नहीं होते, और वो बातें महफूज रखता है जो दूसरे महफूज ना रख सकते थे। जी हदीस है हमारे पास, यहाँ से चलते हैं। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशहु बतनी उलमाए कराम ने इस जुमले के 2 मतलब बयान किए हैं। मिली है जी। ऊपर से कहाँ से? हाँ लिखे ना, बोलें ज़रा। काना यल्ज़मु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हाँ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पेट भरने के सिवा कोई फिक्र नहीं थी। नंबर 2, मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए लाज़िम पकड़ा था कि पेट भर कर इल्म हासिल कर सकूँ। हदसन अहमद बिन अबी बकर, हमसे अबू मसब अहमद बिन अबी बकर ने बयान किया, इनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन दीनार ने इब्न अबी ज़इब के वास्ते से बयान किया, वो सईद बिन अल-मक़बरी से वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से नकल करते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत बातें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। आपने फरमाया कि अपनी चादर फैला, मैंने अपनी चादर फैलाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की चुलू बनाई, मेरी चादर में डाल दी। फरमाया कि चादर को लपेट ले, मैंने चादर को अपने बदन पर लपेट लिया, फिर इसके बाद मैं कोई चीज़ नहीं बोला। हमसे इब्राहिम बिन मुनज़िर ने बयान किया, इनसे अबी बिन फदीक ने और इसी तरह के बयान किया कि यूँ फरमाया कि अपने हाथ से एक चुलू इस चादर में डाल दी। तशरीह है जी हदीस की कि मज़कूरा हदीस के मुख्तलिफ यानी तरीके में तारस भी है। यहाँ से फमा नसीतु शैअन बाद इस तरह सुफयान बिन उयैना अन ज़हरी की रवायत में आते हैं मा नसीतु शैअन सनातुहु मिन्हु, यानी इस तरह मुस्लिम शरीफ में आते हैं फमा नसीतु बाद ज़ालिकल यौम शैअन हदसनी बिही, यानी इन तमाम रवायात से यही आमूम समझ में आ रहा है कि हज़रत अबू हुरैरा फिर कोई बात बाद में नहीं बोले, लेकिन शुआइब अन-ज़हरी के तरीके से मरवी है रवायत में फमा नसीतु मिन मक़ालति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तिलका मिन शै। इसका मतलब ये है कि इस वाक़े के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक़्त के मखसूस कलाम में से कुछ भी नहीं भूला। अब इस पूरे कलाम को मैंने मुकम्मल याद कर लिया। अब ज़ाहिर है कि उसके अंदर अमूम नहीं है। अब इस तरह मुख्तलिफ तुर्क के दरमियान तारस हो जाता है। अब उसका जवाब तदबीक की सूरत में भी दिया जा सकता है और तरजीह की सूरत में भी दिया जा सकता है। और तरजीह की सूरत में अमूम वाली रवायत को राजिह करार दिया जा सकता है, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अपनी कसरत महफूज़ात को बयान करना चाहते हैं। तदबीक की सूरत में कहा जा सकता है ये 2 मुख्तलिफ और अलग अलग वाक़यात हैं। समझ रही हैं? हदसना इब्राहिम बिन मुनज़िर। अब देखिए इस तरीक़ को जिक्र करने का मकसद मतन के अल्फाज की तब्दीली की तरफ इशारा करना है। वो ये किस मकाम पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस अहमद बिन अबी बकर अबू मुसहब अल आखिर के यानी उस तरीक़ से नकल की है जिनके अल्फाज हैं फ़गरफ़ा बियदिही, यानी कि जबकि यही हदीस इमाम बुखारी ने इब्राहिम बिन अल-मुनज़िर अन अबी फुदैक अन अबी ज़इब से तरीके से नकल करते हैं, लेकिन इसमें ये अल्फाज है ना कि ग़रफ़ा बियदिही। समझ गए? तो आगे चलती हूँ। हदीस है हदसना इस्माइल क़ाल हदसनी, हमसे इस्माइल ने बयान किया, इनसे इनके भाई ने बयान किया कि वो अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 ज़र्फ़शात का लिए, एक को मैंने फैला दिया और दूसरा बर्तन अगर मैं फैलाऊँ तो मेरा ये नरहरा काट दिया जाएगा। अब देखिए हदीस की तशरीह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बर्तन भर इल्म याद किया, फिर इनमें से एक को तो मैंने फैला दिया, इससे मुराद इल्म हलाल और हराम है ना, दूसरे को अगर फैलाऊँ तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। अब इस दूसरे इल्म का मिस्ताक में मुहद्दिसीन कराम का इख्तिलाफ है कि उलमाए तसव्वुफ़ की राय है कि इससे मुराद इल्मुल असरार और इल्मुल बातिन है, क्योंकि ये इल्म अवामुन नास की समझ से बलातर होता है ना, इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा ने बयान नहीं फरमाया कि जबकि लोगों को समझ ही नहीं आएगा तो खवा मखवा लोग लड़ेंगे और झगड़ेंगे। तो उलमाए मुहद्दिसीन की राय है कि इससे मुराद इल्मुल फितन है
اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس کی طرف کہیں کہیں اشارہ بھی فرمایا. خود بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد نقل فرمایا کہ ہلاک امتی علی یدی غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ ہلاک ہوگی. اور فرمایا کہ لو شئت ان اقول بنی فلاں و بنی فلاں لفعلت، یعنی اگر میں چاہوں تو میں یہ بھی بتا سکوں وہ فلاں فلاں کی اولاد ہوگی. تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو لڑنے جھگڑنے کے خوف سے یہ دوسرا علم بیان نہیں کیا، کیونکہ یہ علم لوگوں کی سمجھ سے بناتا رہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ علم بیان نہ کرنا کتمان علم میں داخل نہیں ہے. تو باب الانصات للعلماء، عالموں کی بات خاموشی سے سننا. مقصد ترجمۃ الباب ہے. ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری اس باب سے یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ علماء کی بات توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے، کیونکہ حضرات علماء انبیاء کے وارث و جانشین ہیں. نمبر 2، بادشاہ رحیم فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے ادب بیان فرما رہے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاذ کے سامنے ادب سے خاموش رہے. نمبر 3، بعض حضرات کی رائے ہے کہ خود یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے علم کو یاد رکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ علم کس طرح حاصل ہوتا ہے اور کس طرح علمی مباحث یاد ہوتی ہیں. اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب استاد پڑھے گا اور کچھ بیان کرے گا تو طالب علم پوری توجہ سے اس کی باتوں کو سنے تاکہ کوئی بات سننے سے رہ نہ جائے. نمبر 4 یہ ہے کہ حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ اس باب سے انصات للعلم کی اہمیت بتانا مقصود ہے. ذکر، تلبیات، تلاوت وغیرہ کے وقت بھی ان کو چھوڑ کر علمی باتیں سننا جائز ہے. سمجھیے، ذکر، تلبیات، تلاوت وغیرہ کے وقت بھی نا ان کو چھوڑ کر پھر علمی باتیں سننا. آپ لوگ حدیث سن رہی ہوتی ہے، قرآن سن رہی ہوتی ہیں، کہیں بعض تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، عورتیں تسبیحیں پڑھ رہی ہوتی ہیں نا. اس لیے کہ حدثنا حجاج قال حدثنا ہم سے حجاج نے بیان کن سے شعبہ نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو خاموشی کے ساتھ بات سنو. پھر فرمایا کہ لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. تشریح اس کی یوں کرتی ہوں کہ قال لہو فی حجۃ الوداع. بادشاہ رحیم کی رائے ہے نا کہ یہاں پہ لہو کا کلمہ غلط ہے، کیونکہ یہ ضمیر راجع ہے نا کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 1.5-2 ماہ قبل مسلمان ہوئے، تو لہذا وہ حجۃ الوداع میں موجود نہیں ہو سکے، تو ضمیر ان کی طرف کیسے راجع ہوگی؟ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں کہ بلکہ ضمیر کا مرجع حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ لکھا ہے نا کہ وہ رمضان 10 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور صحیح بخاری میں باب حجۃ الوداع میں اسی حدیث کے دوسرے طریق میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابی حجۃ الوداع علی جریر. لہذا راجع یہ ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ حجۃ الوداع سے قبل مسلمان ہوئے ہیں. استنصت الناس، حدیث کو دیکھیں، ملا ہے لوگوں کو خاموش کرو. امام بخاری کا مقصود یہی ہے کہ آپ نے حضرت جریر سے فرمایا، کیا فرمایا؟ استنصت الناس، آگے کیا؟ ای اطلب الانصات من الناس. انصات و استمتاع میں فرق ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اب اس میں استماع و انصات میں فرق کیا گیا. بہرحال وہ فرماتے ہیں انصات مطلق سکوت کو کہتے ہیں، خواہ اس کے ساتھ کان لگا کر سننا پایا جائے یا نہ پایا جائے. مثلا یہ کہ سکوت کے ساتھ کسی کی بات سنیں لیکن وہ کسی دوسری چیز کی فکر میں ہو نا. اب اسی طرح استماع کبھی تو سکوت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی نطق کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح کے بولنے والا سن بھی رہا ہوتا ہے. لیکن علماء لغت کے اقوال کی روشنی میں صحیح یہ معلوم ہو رہا ہے نا کہ انصات خاص ہے اور استماع عام ہے. استماع کے معنی مطلقاً کان لگانے کے ہیں، چاہے سکوت ہو یا نہ ہو، اور انصات ایسے سکوت کو کہتے ہیں جس میں استماع بھی ہو. فقال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، اور یہی خوارج کی رائے ہے. مرجئیہ نے اس جیسی حدیث کو رد کر دیا، اور کیونکہ ان کے نزدیک ایمان کے بعد پھر کوئی معصیت مضر نہیں ہے. جو اہل سنت ہے نا والجماعت جسے کہتے ہیں، اس کی مختلف توجیہات کرتے ہیں. اس نمبر 1 یہ ہے، اس کے معنی ہے کہ کافروں کے مشابہ نہ ہو جاؤ، یعنی یہ کافروں کا کام ہے وہ مسلمانوں کو قتل کریں، لہٰذا تم ان کی افعال جیسے افعال نہ کرو.
نمبر 2 لا ترجیح بعد کفارہ کے معنی ہے ارتداد یعنی یعنی مرتد نہ ہو جانا. نمبر 3 یہاں کفر سے مراد کفر باللہ نہیں بلکہ کافر سے متکفر بالصلاح مراد ہے یعنی ہتھیار باندھ کر ایک دوسرے کے مقابل نہ آنا. سمجھ رہی ہے؟ باب ما یستحب